ایک عورت حضور کی بارگاہ میں آئی ہے، صحابیہ ہے، آ کے عرض کرتی یا رسول اللہ، یہ میرا جو بیٹا ہے نا، جب یہ پیدا نہیں ہوا تھا تو میں نے بڑی دعائیں مانگی تھی اور مجھے ماں کہنے والا کوئی نہیں تھا، پھوپھی تائی چاچی کہنے والے تھے، مگر یا رسول اللہ ماں کہہ کے پکارنے والا نہیں تھا۔ اس کا باپ بھی پریشان رہتا تھا۔ اللہ کا فضل ہوا، جب یہ میرے شکم میں آیا تو میں نے شکر شروع کر دیا، یعنی بچہ ابھی آیا نہیں ہے مگر شکر صحابیہ کر رہی ہے۔ نہیں سمجھ رہے بات کو؟ شکر کرنے سے نعمتیں محفوظ ہوتی ہیں۔ اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں جو اولاد پر شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی اولاد کو نیک بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ میں سے اتنے لوگوں میں کوئی ایک شخص نیچے ممبر کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بیٹا ہوگا جس نے اپنی اولاد کو دیکھ کے کہا ہوگا اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھ کو بے اولاد نہیں رکھا، اولاد عطا کی ہے۔ میری بہنیں وہ دیکھیں، ان عورتوں کو جا کر کے دیکھیں جن کے پیروں کی جوتیاں ٹوٹ گئیں مگر ان کو بچے نہیں ملے۔ ڈاکٹروں کی دکانوں پہ جاتے جاتے وہ یہ گانے سن سن کے کہ وہ بانج ہیں، ان کا دماغی حالت بگڑ گئی، مگر وہ عورتیں جن کو اللہ نے بچے دیے ہیں ان کا کوئی ادراک نہیں، اس پہ کوئی شکر نہیں، ان کی تربیت کا کوئی خیال نہیں۔ امام غزالی کہتے ہیں جو شکر ادا کرے گا اللہ اس کی اولاد کو نیک بنائے گا۔ وہ عورت کہتی حضور میں نے بڑے شکر ادا کیے جب میرے شکم میں تھا، مگر جب یہ پیدا ہوا اور جب یہ ہم نے خوشیاں منائی، جب یہ بڑا ہوا تو گونگا تھا، یہ بولا نہیں۔ اے اللہ کے رسول اب اس کا باپ بھی دنیا سے چلا گیا اور میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں، حضور آپ کی بارگاہ میں اس وجہ سے آئی ہوں کہ آپ کی بار بار بارگاہ سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ یہ ایک بار مجھے ماں کہہ دے پھر چاہے بولے نہ بولے۔ میرا امام کہتا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ رو کے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ ایک بار ماں کہہ دے چاہے پھر بولے نہ بولے۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹے کو قریب لاؤ، رونا بند کرو۔ میرا امام کہتا ہے میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ فرماتے قریب لاؤ، بچہ آ گیا۔ حضور نے اس سے فرمایا کیا تم بولتے نہیں ہو؟ اس نے گردن ہلا کے اشارہ کیا، فرمایا اب تک تو نہیں بولے تھے مگر تمہیں ابھی بولنا ہوگا۔ بتا میں کون ہوں؟ تو جو اپنے باپ کو دیکھ کے نہ بولا وہ رسول پاک کو دیکھ کے بولا۔ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت۔ سبحان اللہ۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ایکو کم کریں بھائی، ایسا نہیں آپ کے کسی رسپونس سے میری تقریر کی صحت پہ کوئی اثر پڑے گا۔ اب مجھے اپنی تقریر پہ شک نہیں ہوتا، وقت ہو گیا مجھے تقریر کرتے کرتے۔ اب اگر کوئی عوام میں سے بندہ نہیں بولتا ہے تو اس کی عقل پہ شک ہوتا ہے۔ آپ ذرا زور سے بولیں، ذرا سبحان اللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا حسین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آپ آج تک کیوں نہیں بولے تھے؟ کہ حضور آپ کی طرح بلوانے والا نہیں ملا تھا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں 2-3 شعر پڑھنا چاہتا ہوں، اجازت پڑھ دوں؟ دل لگا کے ذرا بولو تو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پڑھتا ہوں 2-3 شعر۔ یہ بہیڑی ہے، یہ بڑی مشہور جگہ ہے نا؟ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ 2-3 شعر پڑھتا ہوں امام حسین کی شان میں۔ کس کی شان میں بولو؟ امام حسین کی شان۔ آج امام حسن کا بھی دن ہے، ان کی بھی شہادت کا دن ہے۔ امام حسن کو بھی یاد کیا کرو تاکہ جن لوگوں نے امام حسن کے ذکر کو دبایا ہے وہ دبیں۔ امام حسن کا ذکر ضروری ہے، لازم ہے۔ امام حسن کا ذکر ہوگا تو تمام وہ باتیں جس سے لوگ آج ہمارے بولے والے سنیوں کو پریشان کرتے ہیں اور ان کے عقائد پہ حملہ کرتے ہیں، انشاءاللہ امام حسن کے ذکر سے وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ پڑھ دوں 2-3 شعر امام حسین کی شان میں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا حسین۔ پڑھتا ہوں۔ دین محمدی کا اجالا حسین واہ واہ، اور میرے رسول پاک
کا پیارا حسین ہے، میرے رسول پاک کا پیارا حسین ہے، اور جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو، جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو، ارے شیر خدا کے گھر کا وہ بیٹا حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر پڑھتا ہوں جلدی نعرہ غوثیہ، عرش رضوی۔ وقت کم ہے، ایک شیر پڑھتا ہوں دل لگا کے بولے سبحان اللہ۔ میں سمجھاؤں گا نہیں، شیر سمجھانے سے بات بن جاتا ہے، شیر وہ ہوتا ہے جسے لوگ خود سمجھ لیں۔ اب شیر سنیں، میں سمجھاؤں گا نہیں کس کی طرف اشارہ ہے۔ اس دور کے یزید سے سنی کو ڈر نہیں، اس دور کے یزید سے سنی کو ڈر نہیں، ارے کیونکہ ہمارے سینوں میں زندہ حسین۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، اللہ یا رسول اللہ، یا غوث، زندہ باد۔ اچھا آج تک نا آپ نے کسی یزیدی کو کھل کے کہتے نہیں سنا ہوگا کہ میں یزیدی ہوں، سنا ہے؟ چھپ چھپ کے اپنے باپ کا دفاع کرتے ہیں، مگر کھل کے تو وہ تو کھل کے نہیں کہتے، ہم چھپ کے نہیں کہتے۔ یہ شعر سنیں، اس کے بھی اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے، اور دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا حسین۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری شعر پڑھتا ہوں، پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین۔ بے شک۔ ابھی ایک بڑا شین پاکستان سے آیا تھا لکھنؤ، اس کی محفل میں بڑے لوگ جمع ہوئے، تو اس نے تقریر کرتے کرتے بڑے شین نے یہ کہا، آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کسے کہہ رہا ہوں؟ اس نے تقریر کرتے کرتے یہ کہا کہ سنی بھی میری تقریر سننے آئے ہیں، سنیے گا، اور سنیوں میں اور شیعہ میں ان دونوں میں 3 نقطوں کا فرق ہے۔ اس نے کیا طنز کیا، کیا کہا؟ 3 نقطوں کا۔ کتنے نقطوں کا؟ یعنی بڑی شین پر 3 نقطے ہیں اور چھوٹی پر نہیں ہے، تو اس نے کہا یہ 3 ہٹا دو، ہم سب ایک ہیں۔ یہ کہہ کے اس نے چلا گیا، طنز ہو گیا، نعرے لگ گئے، مگر میں نے اس کو جواب دیا تھا، اس تک پہنچ گیا۔ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بھی ایسے کسی انسان کو پہنچائیں۔ جب اس نے یہ کہا نا 3 نقطوں کا فرق ہے، تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ یہ 3 نقطے بھی تو تیرے سینے پہ رکھے ہیں، ان تینوں کا بغض بھی تو تیرے سینے میں رکھا ہے، اس سے اپنے سینے کو پاک کر تاکہ تو شر والے شین سے سلامتی والا سین بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہمیں الحمدللہ یہ اس دور کے بدتمیزوں سے کوئی ہمیں خطرہ اور خوف نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ پوری دنیا میں اکیلی واحد جماعت ہیں، اہل سنت میں توجہ کریں، پوری دنیا میں ہم الحمدللہ اکیلے ہیں، تنہا ہیں، اہل سنت اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، جو چھپ کے نہیں کھل کے صحابہ کا بھی نعرہ لگاتے ہیں اور کھل کے اہل بیت کا بھی نعرہ لگاتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرش اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، عرش اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، شاعر اسلام محمد علی فیضی صاحب۔ یعنی کھل کے نعرہ لگاتے ہیں، صحابہ کا بھی، اہل بیت کا بھی، اہل بیت کے بھی غلام، بے شک صحابہ کے بھی غلام، بے شک۔ ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ، ہمارے دلوں میں دونوں سے محبت ہے، اور دونوں سے محبت کس وجہ سے ہے؟
اس وجہ سے کہ ایک خارجی نے جب یہ کہا، بدبخت نے، معاذ اللہ کہیے سب لوگ، اس خارجی نے یہ کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس نے کہا کہ نبی پاک کا نصیب کتنا اچھا ہے کہ ابو بکر صدیق جیسے ان کو غلام ملے، عمر جیسا ان کو امتی ملا۔ یہ اس بدبخت نے کہا، تو کسی بدبخت نے یہ بھی کہا رافضی نے کہ نبی کا کتنا اچھا نصیب ہے، علی جیسا داماد ملا اور فاطمہ الزہرا جیسی بیٹی ملی۔ تو میاں میرے امام نے کہا نہیں نہیں، یہ نظریہ ہمارا نہیں ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے یہ دونوں باطل ہیں، نظریہ جو حق ہے وہ یہ ہے کہ نصیب ابو بکر کا کتنا اچھا ہے، مدینے کا سلطان ان کو ملا، اور نصیب فاطمہ کا کتنا اچھا ہے کہ ان کو محمد جیسے باپ ملے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو تو صحیح یار، سبحان اللہ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، زور سے تو بولو۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور بے شک نجم ہے، کسی نئے ملا کے چکر میں نہ آنا، ٹھیک ہے؟ اپنے عقیدے کو محفوظ کرو، مسلک اعلی حضرت کو اپنے اندر مضبوطی سے رکھو، چونکہ مسلک اعلی حضرت ایک اینٹی بائیٹک ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، بے شک۔ کہہ رہا ہوں آپ کی داد نہ دینے سے میرے کسی حوصلے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، جی مرضی آپ کی بولیے مت بولیے، مگر اعلی حضرت اینٹی بائیٹک ہے۔ بے شک، کیا ہے بولو؟ اینٹی بائیٹک، ہر طرح کی بیماری بدعقیدگی کی جی اعلی حضرت کے کرم سے جو اعلی حضرت کو مانے گا وہ صحابہ کا بھی غلام، اہل بیت کا بھی غلام، وہابیوں سے دور، نجدیوں سے دور، دیوبندیوں سے دور، اور وہ بالکل سچا راستہ یہ اعلی حضرت کا ہے، اور یہ اعلی حضرت کا راستہ ہی تم کو جنت میں لے کے جائے گا۔ بے شک۔ شعر جو ادھورا رہ گیا تھا پڑھ دوں، اس کے بعد تقریر شروع کروں گا، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، مسکرا کے بولو، سبحان اللہ، دل لگا کے بولو۔ اب سنیے میری شعر کو سنیے۔ پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین، ہم عاشقوں کے سینوں میں آقا حسین، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ خوف عظیم دیت ہو شباہت کو کس لیے، ارے دادا ہے اس کے غوث تو نانا حسین، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یا حسین یا حسین۔